السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کا ہمارا موضوع ہے کلمہ گو مسلمان کو، یعنی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کافر اور مشرک کہنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ہر چھوٹی موٹی بات پر سب کو کافر مشرک بناتے رہتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، وہ کافر، وہ مشرک، سب کو کافر اور مشرک بناتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سب صحیح، میں بھی صحیح، وہ بھی صحیح۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی عمل کریں، کفریہ ہو، شرکیہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ بھی صحیح ہے، میں بھی صحیح، میں جو عمل کر رہا ہوں اچھا ہو یا غلط تو میں بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ تو ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دونوں کے درمیان کا راستہ اور دونوں کے بیچ کا راستہ یہ ہے کہ کافر مشرک بولنا ہے، لیکن کب بولنا ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے پروسیجر ہیں، اس کے اصول ہیں۔ جب یہ اصول ہم پورا کر لیں گے اور یہ اصول کو گزار دیں گے ہم، تب ہم ایک کلمہ گو مسلمان کو کافر مشرک بول سکتے ہیں۔ اور یہ بولنے والے کون ہوں گے؟ علماء کرام۔ یہ کام عام آدمی کا نہیں ہے کہ کافر مشرک بولتا رہے۔ تو یہ بیچ کا راستہ ہے، مجھے بولنا ہے، لیکن کب بولنا ہے؟ یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے کہ جب چاہے بولنا شروع کر دیا۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان کو کافر مشرک کہنے کے اصول و ضوابط، اس کے طریقے، اس کے پروسیجر کیا ہیں۔ آج یہ مسئلہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور یہ فتنہ ہے آج کے زمانے کے۔ تو اس تعلق سے آپ سب سے پہلی بات تو آپ یہ جانیں کہ دیکھیں، اسلام ظاہری حالت پر اور ظاہری عمل پر فتویٰ لگاتا ہے۔ ظاہری عمل آپ کا جیسا ہوگا اسی لحاظ سے آپ کو کہا جائے گا، اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے اور یہ اصول اور اس کا قانون ہے۔ مطلب یہ ہوا، اگر ایک کلمہ گو مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اگر وہ اسلام کے ارکان کو مانتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اس کو مانتا ہے، اور اسی طرح ایمان کے ارکان جو ہے، 6 ارکان اس کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں وہ مانتا ہے، لیکن اس کے ماننے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کفریہ، شرکیہ عمل بھی کرتا ہے، تو ہم اس کو اب کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں۔ دیکھیں فرق سمجھیں آپ، ایک ہوتا ہے ایک وہ انسان جو اسلام سے باہر ہے، وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول نہیں مانتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں۔ بلا شبہ وہ کافر مشرک ہے، اسے ہم بولتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک وہ انسان جو کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام میں آ گیا ہے، اور وہ ایمان کے ارکان کو مانتا بھی ہے، اسلام کے ارکان کو مانتا بھی ہے، لیکن اس کے ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ وہ کفریہ، شرکیہ عمل بھی کر لیتا ہے، تو اب ہم اسے کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان میں داخل ہو چکا، وہ ایمان کے ارکان کو مان چکا، وہ اسلام کے ارکان کو مان چکا، گرچہ وہ کفریہ، شرکیہ عمل کر رہا ہے، لیکن ہم اسے کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہاں پر ایک بات ذہن نشیں رہیں کہ ہم یہ بول سکتے ہیں، یہ فرق کر سکتے ہیں آپ کہ اس کا یہ عمل شرکیہ ہے، اس کا یہ عمل کفریہ ہے، یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں آپ کا یہ عمل کفریہ ہے، شرکیہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ آپ کافر ہو گئے، آپ مشرک ہو گئے، یہ نہیں بول سکتے ہیں۔
اس فرق کو آپ ملحوظ رکھیں. آپ دونوں میں فرق ہے. کسی کے کفریہ شرکیہ عمل کرنے والے کو ہر انسان کو کافر مشرک نہیں بولا جا سکتا ہے. اس کو ذرا دھیان سے آپ سوچیں اور سنیں کہ ہر کفر شرک کرنے والے انسان کو ہم کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں. یہ ہے. لیکن ہاں کیا بولیں گے ہم؟ یہ آپ کا یہ عمل کفریہ ہے، یہ شرک ہے، اس طرح ہم بول سکتے ہیں. لیکن ہم ڈائریکٹ یہ نہیں بولیں گے ہم کلمہ گو مسلمان کو کہ ہاں آپ کافر ہو گئے، آپ مشرک ہو گئے. ہم ایسا نہیں بول سکتے ہیں. لیکن آج یہ مسئلہ اور یہ فتنہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر میں. ایک جماعت ایسی نکلی ہے آج ایک مسلمان میں کہ وہ ہر چھوٹی موٹی بات پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں. وہ یہ کافر، یہ مشرک، بلکہ یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے علماء کرام کو، ائمہ دین کو کافر مشرک تک بول دیتے ہیں. وہ اتنا بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے اور یہ فتنہ پھیل رہا ہے. بڑا نازک مسئلہ ہے یہ. اور یہ کتنا نازک مسئلہ ہے اس کو ذرا آپ حدیث سے سمجھیں، آپ دیکھیں، آپ ذرا غور کریں. آپ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کتاب الایمان کی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ ایک جنگی مہم کے لیے روانہ کر دیا. ایک جنگی مہم کے لیے مجھے روانہ کر دیا تو میں نکل پڑا، میں نکل گیا. تو جب میں نکلا تو میں ایک جگہ رات میں قیام کیا، پڑاؤ کیا. تو رات میں کیا ہوا، ایک شخص میرے قابو میں آ گیا. میں ایک انسان پر، ایک شخص پر جو کافر تھا، میں اس پر قابو پا لیا. جب میں اسے مارنے لگا، قتل کرنے لگا تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لیکن وہ کیا بولتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا، مار دیا. اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، اس انسان کو، اس شخص کو قتل کر دیا، مار دیا. مارنے کے بعد ان کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا، شک پیدا ہوا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو اس صحابی رسول کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹتے ہوئے یہ بات بیان کی اور یہ کہا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، تو تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو کہا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا، اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے ڈر سے یا اللہ کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تم نے ایسا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور اللہ کے نبی یہ الفاظ 3 بار دہراتے رہے، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یہ الفاظ اور یہ کلمہ اللہ کے نبی نے 3 بار کہا اور 3 مرتبہ کہا. تو صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تمنا کیا کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوتا تاکہ یہ ڈانٹ اور یہ لعن طعن مجھے اللہ کے نبی سے سننا نہیں پڑتا. تو دیکھیں یہاں غور کریں آپ، ایک صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا، مار دیا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظاہری حالت پر فتویٰ لگایا اور یہ کہا کہ نہیں، تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ جب وہ کلمہ پڑھ لیا تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ظاہری عمل پر فتویٰ لگایا جائے گا اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو یہ دیکھیں کتنا خطرناک چیز ہے، کتنا خطرناک عمل ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ایک مسلمان کو جو ظاہری میں کلمہ پڑھنے والا ہے اور اسلام کے ارکان کو ماننے والا ہے، ہم اسے کافر مشرک کہیں. یہ بڑا خطرناک عمل ہے، بڑا خطرناک یہ چیز ہے. اسی طرح دیکھیں تکفیر کرنا، کسی کو کافر مشرک بولنا، یہ کتنا خطرناک عمل ہے، اس سے اندازہ لگائیں آپ. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص، کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو کافر بولتا ہے یا مشرک بولتا ہے تو یہ جملہ، یہ اس کا جملہ ان دونوں میں سے ایک پر لوٹ آتا ہے، ان دونوں میں سے ایک پر لوٹ آتا ہے. اگر وہ واقعی میں جسے بولا گیا ہے کافر مشرک، واقعی میں وہ کافر مشرک ہوگا، واقعی میں ہوگا، کوئی پروسیجر، کوئی عذر نہیں ہوگا،
اس کے پاس میں واقعی میں کافر مشرک ہوگا وہ تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے بولنے سے کافر مشرک وہ نہیں ہے، واقعی میں اس کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور بات ہے، وہ کافر مشرک نہیں ہے، تو پھر یہ کفر، کلمہ کفر، یہ جملہ آپ پر لوٹ آئے گا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا یہ نازک مسئلہ ہے کہ انسان اگر کافر مشرک بولے کسی مسلمان بھائی کو اور وہ کافر مشرک نہیں ہو نہ ہو تو خود انسان کہنے والا کافر مشرک بن جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے اس سے ڈرایا ہے اور اس سے دور ہمیں رکھا ہے کہ ہم ہر انسان کو کافر مشرک نہ بولیں، بلکہ اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے کچھ شرعی رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹ ختم ہو جانے کے بعد تب کافر مشرک بولا جائے گا۔ اور یہ بولنے والے کون ہوں گے؟ علماء کرام ہوں گے، کوئی عام انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ ہم کسی کو کافر مشرک بناتے رہیں، یہ بڑا خطرناک اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے یہ۔ تو آئیے اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ایک کلمہ گو مسلمان کو کافر مشرک کب بولا جائے گا۔ ایک انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان کا ارکان کو ماننے والا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ماننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کفریہ شرکیہ عمل کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ تو اس کو کافر مشرک بولنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ تو اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر وہ اصول و ضوابط پورے ہو جائیں گے، کچھ شرعی رکاوٹیں ہیں، شرعی عذر ہیں، جب یہ عذر ختم ہو جائے گا تب اسے کافر مشرک بولا جائے گا، لیکن جب تک اس کے اندر میں یہ شرعی عذر باقی رہے گا، یہ رکاوٹ باقی رہے گی اور یہ باقی رہے گا، تب تک ہم اسے کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ اصول و ضوابط اور وہ شرعی رکاوٹیں اور موانع عذر کیا ہے وہ، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ تو پہلا ہے اصول اور ضابطہ کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر مشرک کہنے کے کیا ہے؟ جہالت اور لا علمی۔ کیا ہے پہلا اصول؟ جہالت اور لا علمی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کلمہ گو مسلمان جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کفریہ عمل کر رہا ہے، شرکیہ عمل کر رہا ہے، تو ہم اسے کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے کفریہ یا شرکیہ کیوں کر رہا ہے؟ جہالت کی بنا پر کر رہا ہے، لا علم ہے، وہ جانتا نہیں ہے یہ کفریہ عمل ہے، یہ شرکیہ عمل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، وہ انجانی میں ایسا کر رہا ہے، تو ہم اسے کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں۔ اس کی دلیل موجود ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک انسان تھا جو بہت ہی گناہ گار تھا، جب اس کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے بچوں سے یہ بات کہی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب یہ میری لاش جل جائے، بالکل جل کر راکھ ہو جائے اور کوئلہ بن جائے تو اسے پیس دینا، اور پیسنے کے بعد اسے اڑا دینا، ہوا میں اسے اڑا دینا، اس لیے کہ اگر اللہ مجھے پکڑ لے گا، پوچھ لے گا تو اللہ مجھے سخت عذاب دے گا، کیونکہ میں نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، بہت ہی زیادہ گناہ کیا ہے، اگر اللہ مجھ سے سوال کر لے گا، پوچھ لے گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں سے یہ بات کہی کہ ایسا کرنا میری مرنے کے بعد۔ تو چنانچہ جب وہ انسان مر گیا تو اس کے اولاد نے ایسا ہی کیا۔ تو خیر جب یہ اس کی موت ہو گئی اور اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کے ذرات کو بکھیر دیا، اڑا دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے ذرات کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو کہا کہ اللہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ مجھے خوف تھا، ڈر تھا، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے عذاب دیں، تو میں نے اللہ آپ کے عذاب کے خوف سے میں نے یہ عمل کیا۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے اس انسان کو معاف کر دیا، بخش دے دیا۔ اب دیکھیے، اب یہاں ذرا غور کیجیے آپ، اس کی تشریح میں، اس کی شرح میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ دیکھیں یہ انسان کا اللہ کے تعلق سے یہ گمان تھا اور یہ عقیدہ نظریہ تھا کہ اگر میرے جسم کے ذرات کو بکھیر دیا جائے گا، مرنے کے بعد جسم کے ذرات کو اگر بکھیر دیا جائے، اڑا دیا جائے، تو اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ جسم کو جمع کرے، یا کم از کم وہ شک کا شکار تھا، اگر ایسا کریں گے ہم تو اللہ میرے جسم کو جمع نہیں کرے گا،
اللہ میری لاش کو اور میری جسم کے حصے کو جمع اللہ نہیں کر پائے گا۔ تو دیکھیں اب یہ گمان کرنا اللہ کے تعلق سے کہ اللہ نعوذ باللہ مرنے کے بعد جسم کو جمع نہیں کرے گا اور اکٹھا نہیں کرے گا، یہ کفریہ عمل ہے کہ نہیں ہے؟ کفریہ عمل ہے۔ یہ عقیدہ بنا لینا اللہ کے تعلق سے نعوذ باللہ کہ اللہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کا جسم جمع نہیں کرے گا، یہ کفریہ عمل ہے۔ لیکن دیکھیں یہ انسان کا عقیدہ نظریہ تھا، یا کم از کم یہ شک کا شکار تھا کہ اگر ایسا کریں گے تو اللہ ہو سکتا ہے اللہ میرے جسم کو جمع نہیں کرے گا، مجھے کھڑا نہیں کرے گا اللہ۔ تو یہ کفریہ عمل ہونے کے بعد بھی اللہ اسے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ معاف اس لیے کیا کہ اتنا وہ جانتا تھا، اتنا اسے ایمان تھا کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، لیکن وہ اللہ کے ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اس تعلق سے وہ لا علمی تھا، وہ جہالت کا شکار تھا۔ کس تعلق سے؟ اس تعلق سے کہ اللہ میرے جسم کو جمع نہیں کرے گا، مرنے کے بعد میرے جسم کو اکٹھا نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ کو تو مانتا تھا، وہ اللہ پر ایمان اس کا تھا، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس تعلق سے جسم کو جمع کرنے کے تعلق سے وہ جہالت کا شکار تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ جمع کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر عذر موجود ہے، یہاں پر عذر موجود ہے کہ وہ انسان لا علم تھا، وہ انسان اس سے نابلد تھا، اسے پتہ نہیں تھا، تو اللہ نے کہا کہ اسے معاف کر دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کوئی انسان اگر کفر شرکیہ عمل کر رہا ہے تو ہم اسے کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں، ہم اس عمل کو، اس کام کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، وہ اللہ جانے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ جانے گا۔ وہ اگر وہ اسی پر مر گیا، اگر وہ لا علمی تھا، جہالت کا شکار تھا، اور وہ اسی پر اس کی موت ہو گئی، تو اب ہم اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، ہم جیسا یہاں موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا ہے آپ کا خطا اور غلطی۔ کیا ہے دوسرا اصول؟ خطا اور غلطی۔ اگر کوئی انسان غلطی سے، خطا سے کوئی کام کر دیا جو عمل کفریہ ہے، شرکیہ ہے، تو ہم اس کے اس عمل کی وجہ سے کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں۔ کسی انسان نے غلطی سے کوئی کام کر دیا جو عمل کفریہ ہے، شرکیہ ہے، تو اب ہم اسے کافر مشرک نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ عمل کیوں کیے، کیسے کیا؟ غلطی سے کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے کر دیا۔ تو غلطی سے کرنے کی وجہ سے ہم اسے کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں۔ اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، دیکھیں آپ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین وموالیکم وليس علیکم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم لے پالک بیٹوں کو، مطلب منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے، تم ان تمام بیٹوں کو، لوگوں کو جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ لیکن اگر تمہیں اس کے باپ کے نام کا علم نہ ہو سکے، پتہ نہ ہو، تو تم اسے کیا بولو؟ تم اسے اپنا دینی بھائی مانو۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بھی شخص غلطی سے بول دے کبھی، تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن گناہ کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر تم نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اور ایسا کر رہے ہیں آپ، جان بوجھ کے آپ لے پالک بیٹے کو، منہ بولا بیٹے کو اپنا بیٹا مانتے ہیں، آپ اس طرح آپ ایسا کرتے ہیں، آپ اس کے باپ کے نام سے نہیں پکارتے ہیں آپ، بلکہ اپنے نام سے اسے پکارتے ہیں آپ، تو تب یہ گناہ ہو جائے گا۔ اگر آپ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، غلطی سے آپ نے نہیں کیا ہے، تب یہ عمل گناہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی عمل ایسا کیا جائے جو کفریہ ہو، شرکیہ ہو، جان بوجھ کے دل کے ارادے سے کیا جائے، غلطی اور خطا نہ ہو، تب اس آدمی کو کافر مشرک بولا جائے گا۔ اگر کوئی انسان غلطی سے کوئی کام کر رہا ہے، کفریہ عمل، شرکیہ عمل، تو ہم غلطی سے کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے خطا، نسیان، غلطی، بھول چوک اور زور زبردستی سے کیے جانے والے کام کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، میری امت سے معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیں جو چیز، جو عمل غلطی سے ہو جائے، بھول چوک سے ہو جائے، وہ معاف ہے۔ اسی طرح دیکھیں
تیسرا اصول اور تیسرا ضابطہ کیا ہے، اور تیسری شرعی عذر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک انسان کو کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اکراہ، زبردستی. یعنی اگر کسی نے کسی مسلمان کو بندوق کے نوک پر، تلوار کے نوک پر کفریہ شرکیہ عمل کرا دے کہ یہ عمل کرو، اور وہ عمل کفریہ ہو، شرکیہ ہو، وہ انسان کر بھی لے، تو اب اس کے کرنے کی وجہ سے اسے کافر مشرک نہیں بول سکتے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زور زبردستی سے یہ کام کرایا جا رہا ہے. تو جو کام کفریہ عمل، شرکیہ عمل زور زبردستی سے کرایا جائے، اس کے کرنے والے کو ہم کافر مشرک نہیں بول سکتے ہم. اس کی دلیل موجود ہے، سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد کفری کیا، ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد کفری کر دیا، اللہ کو نہیں مانا، یہ تو غلط ہے. لیکن اس سے الگ کون ہے؟ جائز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے بیان فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ہاں مگر جسے مجبور کر دیا جائے، جسے مجبور کر دیا جائے کہ تم یہ عمل کرو، یہ کفریہ شرکیہ عمل کرو، لیکن اور وہ کر لیتا ہے انسان مجبوری سے، اس کا دل مطمئن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اور لیکن وہ صرف زبان سے کفریہ یا شرکیہ عمل وہ کر لیتا ہے، تو اس کے کرنے کی وجہ سے وہ کافر مشرک نہیں ہوگا. لیکن ہاں بالکل اگر کھلم کھلا وہ دل سے وہ بول دے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تب وہ آدمی کافر مشرک ہوگا. اس کی تفسیر میں، اس کی شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار و مشرکین نے گھیر لیا، ایک جگہ گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد اس سے مطالبہ کیا کہ تم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بولو، گالی بکو، اور تم میرے معبود کی تعریف کرو. تو وہ تو پھنس گئے تھے، مجبور تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے بات کو مان لیا، ان کے بات کو مان لیا، برا بھلا بول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر جب یہ بات ہو گئی تو یہ صحابی رسول عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. دیکھیں اللہ کے نبی نے سوال کیا ان سے. دیکھیں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی عمل ہمارے سامنے پیش آئے، کفریہ شرکیہ عمل، تو فوراً کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، ہم اس کو ہم جانچیں، اس کو ہم پرکھیں، اس سے ہم سوالات کریں ہم کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے ان سے کیا پوچھا کہ تم نے جو عمل کیا ہے یا زبان سے بول دیا ہے، کیا تم دل میں ایمانی کیفیت محسوس کرتے ہو؟ تم اپنے دل کے اندر میں ایمان کی کیفیت محسوس کرتے ہو؟ تو کہا کہ بالکل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل میرے دل میں ایمان ہے، ہم اپنے دل کے اندر میں ایمان کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. تب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹھیک ہے، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، تم مطمئن ہو دل کے لحاظ سے، اور ایمان پر تم قائم ہو دل کے لحاظ سے، تمہارا دل مطمئن ہے ایمان پر، تو اگر پھر دوبارہ یہ عمل آ جائے اور یہ حادثہ پیش آ جائے تو پھر یہ بول دینا. دیکھیں اللہ کے نبی یہ باضابطے کہہ بھی رہے ہیں، اگر پھر یہ معاملہ پیش آ جائے دوبارہ تمہارے ساتھ، لوگ تمہیں گھیر لیں اور مجبور کر دیں کہ تم یہ عمل کرو اور یہ کچھ کہو اپنی زبان سے، تو پھر تم دوبارہ یہ عمل کر دینا، بول دینا. دیکھیں تو اس سے پتہ ہی چلا اگر کوئی کام، ایسا کوئی کام جو جو شریعت کے خلاف ہو، جو کفریہ ہو، جو شرکیہ ہو، جو غلط ہو، اگر وہ کروا دیا جائے زور زبردستی، تو اس سے انسان کافر مشرک نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اگر ایک انسان کو غلطی آپ کا مجبوراً بندوق کے نوک پر، تلوار کے نوک پر کوئی کام کرا دیا جائے، تو اس کے کرنے والا کو کافر مشرک یا بدعتی ہم نہیں بول سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیں چوتھا اصول اور چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ تعویل، غلط تعویل، اور اس کا تعلق مجتہدین کرام سے ہے، محدثین کرام سے ہے، فقہاء کرام سے ہے، علماء کرام سے ہے. کیا ہے چوتھا اصول؟ کیا ہے؟ غلط تعویل. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مجتہد، ایک محدث، ایک عالم دین قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نکالتے ہیں، مطلب ایسا مسئلہ، ایسا حکم ہے جو کلیئر اور واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے،
کلیئر موجود نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ مجتہد، وہ محدث یا وہ فقیہ یا وہ عالم قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھ کر کوئی مسئلہ نکالتے ہیں بالکل صحیح نیت کے ساتھ. وہ مقلد نہیں ہیں، ان کی نیت بالکل صحیح ہے، اچھی نیت کے ساتھ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کوئی مسئلہ نکالتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ نکالنے میں وہ غلطی کر جاتے ہیں، ان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے غلط تعبیر کی بنا پر. دلائل سامنے موجود ہیں قرآن کی حدیث کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحیح راستہ تک وہ پہنچ نہیں پاتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اب غلطی کے بنا پر ان سے غلطی ہو گئی، یا کوئی ایسا فتویٰ دے دیا انہوں نے جو غلط ہے، جو شریعت کے مخالف ہے، یا کفریہ عمل ہے، یا وہ شرکیہ عمل ہے. تو اب کیا انہیں ہم کیا بولیں گے؟ ہم دیکھو یہ امام وہ مجتہد غلط تھے، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. کیا بولیں گے ہم اس امام کو یا اس عالم دین کو؟ دیکھو انہوں نے ایسا کیا نہیں، بلکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو فتویٰ دیا ہے، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے چوک ہو گئی. ہم اسے کافر مشرک نعوذ باللہ نہیں بول سکتے، بلکہ الٹا انہیں ثواب ملے گا. اور کافر مشرک بولنا، لعن تان کرنا تو بہت دور کی بات، انہیں برا بھلا بولنا تو بہت دور کی بات، بلکہ الٹا اور انہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا. لیکن اگر کسی مجتہد نے اجتہاد کیا اور وہ صحیح طریقہ پا لیا تو اسے 2 اجر ملے گا، لیکن جو غلطی کر گئے اور جو غلط فتویٰ دے دیے اسے 1 اجر ملے گا، اسے ثواب ملے گا، وہ اجر کے مستحق بنیں گے. وہ اسے لعن تان ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس کی دلیل موجود ہے، اس کی دلیل موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک مجتہد اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب ایک مجتہد، ایک فیصلہ کرنے والا جب فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر، پھر وہ غلطی کر جاتا ہے، فَلَهُ أَجْرٌ، تو غلطی کے باوجود بھی دیکھیں آپ غور کیجیے. آپ آج کل ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے؟ جب ہم نے کسی کے تعلق سے سنا، کسی عالم دین کے تعلق سے یا کسی فقیہ یا محدث کے تعلق سے ان کا یہ فتویٰ غلط ہے، تو فوراً کیا بولتے ہیں؟ دیکھو یہ عالم غلط ہو گیا، لعن تان شروع کر دیتے ہیں. لیکن نہیں، ہم اس حدیث کی بنا پر کیا بولنا چاہیے؟ وہ عالم ہی رہیں گے، مجتہد ہی رہیں گے، بلکہ انہیں اجر کا مستحق وہ بنیں گے. وہ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی عالم، کوئی مجتہد اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد میں وہ غلطی کر جاتے ہیں، تو غلطی کے باوجود بھی انہیں 1 اجر ملے گا، 1 ثواب ملے گا انہیں، غلطی کے باوجود بھی. دیکھیں یہ فضیلت ہے اور یہ مقام ہے علماء کرام کا، محدثین کرام کا، کہ وہ غلطی کر جائیں فتویٰ دینے میں، تو غلطی کے باوجود بھی انہیں 1 اجر اور 1 ثواب ملے گا. اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی مجتہد نے کسی چیز میں اجتہاد کیا اور وہ اجتہاد صحیح ہو گیا، درست ثابت ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا، تب انہیں 2 اجر ملے گا. 1 اجر ملے گا کوشش کرنے کا، اجتہاد کرنے کا، اور 1 اجر ملے گا انہیں صحیح راستہ پانے کا. لیکن اس کے برخلاف جو غلطی کر گئے، انہیں 1 اجر کیوں ملے گا؟ کوشش کرنے کی وجہ سے. انہوں نے کوشش کیا، انہوں نے صحیح نیت کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھ کر کوشش کیا، تو کوشش کرنے کو انہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. تو ہم اسے کافر مشرک نعوذ باللہ نہیں بول سکتے ہیں، ہم کہ یہ غلط ہے، یہ گمراہ ہے، نہیں بول سکتے ہیں، بلکہ ہم کو ان کو سمجھنا پڑے گا ان کا عقیدہ نظریہ کیسا تھا، ان کا نظریہ تقلیدی تھا یا صحیح متبع سنت پہ تھے، چلنے والے تھے. ہمیں دیکھنا پڑے گا، اسی کے حساب سے مجھے یہ عقیدہ نظریہ بنانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ہر عالم دین کو، ہر امام کو، ہر فقیہ کو ہم غلط بول دیں، نہیں، بلکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ یہ امام، یہ مجتہد کا ذہن کیا تھا، ان کا نظریہ عقیدہ کیا تھا، یہ تقلیدی ذہن کے تھے یا بالکل متبع سنت تھے، ان سے غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی فتویٰ دینے میں. تو اگر ان سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، اور کتاب و سنت کے پیروکار تھے، ان سے غلطی ہو گئی کسی مسئلے میں فتویٰ دینے میں، تو اب غلط فتویٰ دینے کے بعد بھی وہ اجر کے اور ثواب کے مستحق بنیں گے. یہ طریقہ ہے اور یہ اصول ہے. تو اس سے پتہ ہی چلا کافر مشرک کہنے کے 4 اصول اور 4 ضابطے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں آپ 4 شرعی رکاوٹیں ہیں، عذر ہیں. جب یہ عذر باقی رہے گا ہم کسی کو کافر مشرک نہیں بول سکتے ہیں. جب یہ عذر ختم ہو جائے گا تب ہم کسی کو کافر مشرک بول سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ مختصر میں یہ بھی سن لیں آپ آخری میں. پہلا کیا ہے؟ جہالت لا علمی. دوسرا کیا ہے؟ خطا اور غلطی. تیسرا کیا ہے؟ زبردستی. اور چوتھا کیا ہے؟ غلط تعویل.
آخری بات میں بتا دوں کہ دیکھیں آپ، تکفیر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تکفیر معین، خاص نام لے کر بولنا کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، ایسا نہیں بول سکتے. ابھی کب بولیں گے؟ یہ جو ابھی جو ہم نے بیان کیا آپ کو، یہ 4 اصول جب ہو جائے گا تب بولیں گے نام لے کر کہ ہاں تم کافر ہو، تم مشرک ہو. یا جماعت کو نام لے کر بولنا، کسی جماعت کو خاص کر کے بولنا یہ جماعت کافر ہے، یہ جماعت مشرک ہے، کب بولیں گے ہم؟ یہ سارے اصول کو پورا کرنے کے بعد. لیکن ہاں عام جو تکفیر ہوتا ہے، عام تکفیر کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ عمل کفریہ ہے، یہ عمل شرکیہ ہے، جو کرنے والا کافر ہے، یہ بول سکتے ہیں. عام الفاظ میں ہم بول سکتے ہیں، لیکن خاص کہ ہم نام لے کے کسی جماعت کیا نام لے کے ہم نہیں بول سکتے ہیں. تو یہ ہے آپ کے مختصر میں تکفیر کے اصول و ضوابط، کلمہ گو مسلمان کو کافر مشرک کہنے کے اصول و ضوابط. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.